السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر سلمہ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ لائیو ویڈیو میں ریکارڈ کر رہی ہوں تو اس وجہ سے پھر ایسے ہی آپ کو کچھ ڈیزائن دیکھنے کو ملیں گے میرے گھر کے۔ تو بہرحال ہمیں تو مقصد یہ ہے کہ میری آواز وائس آپ تک پہنچے، آپ کو ایجوکیٹ کروں میں، ٹھیک ہے۔ تو اب حضور نبی کریم جو ہے نا وہ مزدوری کے لیے بھی جایا کرتے تھے، مزدوری کے لیے جایا کرتے تھے۔ اسلام کی وہ پہلی خاتون، اب دیکھیں مسلمان یہاں پہ ایک ٹک مارک کرتے ہیں کہ عورتیں جو ہے نا وہ کاروبار نہیں کر سکتی، یا عورتوں کی یہ لمٹ ہے یا وہ لمٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیا ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اسلام کی وہ پہلی خاتون تھی جو امیر تھیں، اور ان کے پاس دولت تھی، اور ان کے پاس نبی کریم کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کام کرتے تھے، تجارت کا مال لے کر جاتے ہوتے تھے ادھر ادھر۔ تو پھر ان کو کیا ہوتا تھا کہ ان کا وہ کمیشن ان کو ملتا تھا کہ جو مال بیچا ہے اس میں سے منافع نکال کے، جو باقی مطلب خرچہ نکال کے جو باقی منافع ہوتا ہے ان میں وہ ہاف کے پارٹنر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کاروبار ہے وہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ اپنے ان بندوں سے کرتی تھیں، اور ان میں نبی کریم بھی شامل تھے کیونکہ وہ مکہ کی امیر خاتون تھی، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ شامل تھی اس وقت نبی کریم کی عمر جو ہے نا وہ 25 ایئرس تھی۔ وہ کاروبار کرتے تھے تو ظاہری بات ہے ان کا ایک بھائی تھا، وہ ساری چیزیں جانتا تھا کہ ہاں اس خاندان میں جو ہے نا وہ نبی اور رسول آئے گا، اور جو ہے نا وہی ہمارے جو بڑے ہیں نا ان کی آگے گدی کو چلائے گا۔ تو اب جو ہے نا ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ وہی ہے۔ پہلے تو یقین نہیں کرتے تھے، نبی ہونے کا دعویٰ تو کیا تھا لیکن یقین کرتے نہیں تھے، وہ کوئی بھی یقین نہیں کرتا تھا۔ لیکن چونکہ ان کی نشانیاں کچھ کتاب میں بتائی گئی تھیں، کتاب میں، تو اس وجہ سے ان نشانیوں کو وہ دیکھ رہے تھے۔ تو جب وہ دیکھ رہے تھے نبی پاک جو ہے نا وہ کبھی کاروبار میں امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے، کبھی جو ہے نا اپنا مال جو ہے نا وہ گندا مال جو ہے نا، جیسے کہ مثال کے طور پہ ہمارے بعض اوقات بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، تو ہم جب گندم جو ہے نا نکالتے ہیں تو اس وقت بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ان میں پانی بھر جاتا ہے، دانوں میں بھاری ہو جاتے ہیں۔ تو جو نبی کریم ہے نا وہ بھاری دانوں کی قیمت جو ہے نا وہ ایسے نہیں لگاتے تھے، وہ بلکہ دانے فالتو دیتے تھے ان کو۔ تو جو لینے والے ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ آپ یہ دانے بیچ رہے ہیں، یہ بھاری ہیں اور یہ ہلکے ہیں، تو یہ کتنی یعنی کہ آپ فالتو کیوں دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ بھاری ہیں اس وجہ سے وزن ان کا زیادہ ہے، حالانکہ انہیں ہلکا ہونا چاہیے تھا۔ تو پھر اس طریقے سے ان کی جو امانت داری تھی، دیانت داری تھی، وہ لوگوں کو بہت پسند آتی تھی، اور لوگ پھر جو ہے نا نبی کریم سے ہی تجارت کا مال لیا کرتے تھے، اکثر ان سے وہی لیتے تھے۔ تو جب یہ چیزیں ساری ہوتی تھی تو یہ باتیں جب دیکھی نا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے، تو انہوں نے پھر جو ہے نا خود نکاح کا پیغام بھیجا نبی پاک کی طرف، اپنے غلام کو ان کے ہاتھ جو ہے نا انہوں نے نبی پاک کو نکاح کا پیغام بھیجا، نکاح کا۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ سوال آتا ہے کہ جی عورت کسی کو پسند نہیں کر سکتی، یا اس کی عادات اس کو پسند آئیں تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، بڑی یہ یہاں پہ لوگوں نے اس چیز کو خراب کیا ہوا ہے۔ یہاں پہ اسلام کی پہلی خاتون ہے کہ جنہوں نے خود نکاح کا پیغام بھیجا نبی پاک کی طرف کہ یہ مجھے پسند ہے اور میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس وقت ان کی وہ بیوہ تھیں اور ان کی 4 بیٹیاں تھیں۔ پھر نبی پاک کو اللہ کا حکم آیا جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے، ظاہر باتیں تو ہوتی رہتی تھی نا، تو تب بھی پھر وہاں سے آئے تھے، تو ان کی طرف سے حکم آیا کہ آپ جو ہے نا ان کو سہارا دیں۔ ظاہری بات ہے کہ وہ شادی شدہ تھی، بچے تھے، ہمارے میں کوئی ہوتا ہے نا تو وہ کہتے ہیں او جی ہم شادی شدہ کے ساتھ کیوں شادی کریں، ہم ان کے بچوں کیوں سنبھالیں، ہمارا ٹھیکہ لیا ہوا ہے جی ہم نے، وہ کسی اور کے بچے ہم کیوں سنبھالیں۔ تو پھر یہاں کس چیز کے مسلمان ہیں آپ کو تو سہارا دینا چاہیے۔ آپ کے تو نبی پاک ابھی جوان تھے اور کسی اور کے بچے تھے، پھر بھی کسی اور کے بچے آخر اس عورت کے پاس تھے نا، تو پھر اس عورت کے بچے تو ذمہ داری لینے کا مطلب یہ ہے کہ اسے باپ بن کے دکھائیں۔ تو پھر یہ ہے کہ نبی پاک نے ان کو سہارا دیا۔ نبی پاک کی زندگی میں جتنی عورتیں بھی آئیں نا وہ سب عورتوں کو سہارا ہی دیا انہوں نے، لیکن آخر پہ نبی پاک کا بھی اللہ کو خیال تھا، اور انہوں نے حضرت عائشہ کا گفٹ دیا ان کو، اور اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ دیکھیں نبی پاک کی بڑھاپے میں ہی ساری جو شادیاں اینڈ والی ساری شادیاں بڑھاپے میں، یعنی ہر عمر میں نبی پاک نے شادیاں کی ہیں۔
کنیزیں بھی تھیں اور کنیزوں کے ساتھ بعد میں نکاح کیا. تو یہاں پہ عورت کے بارے میں جتنا غلط خیال ہے نا وہ سب غلط ہے. تو پھر کیا تھا یہاں پہ کہ جی مرد کے پاس پیسے ہوں تو وہ کنیزیں رکھ سکتا ہے, شادیاں کر سکتا ہے, ورنہ وہ کر نہیں سکتا, اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. اب یہاں نبی پاک نے ہی اس عورت سے شادی کی ہے جو امیر تھی, اور پھر اسی کے ان کی وجہ سے ہی وہ پیسے کماتے تھے. پھر اس کے بعد جب شادی ہو گئی تو پھر ساری دولت نبی پاک کے پاس ان کے سپرد ہو گئی. وہ کہتی ہیں کہ آپ نے جدھر بھی اس کو لگانا ہے یہ سب آپ کا ہی ہے. تو پھر وہ امیر خاتون تھی, نبی پاک غریب تھے. تو یہاں سے اب دیکھ لینا کہ ایک امیر خاتون کے ساتھ نبی کی شادی ہوئی ہے. نبی پاک کے پاس تو کچھ نہیں تھا, وہ صرف مینیج کرتے تھے نا ہر چیز کو. اسی طرح بڑھاپے میں جی شادی نہیں کر سکتے. اب بڑھاپے میں شادی نہیں کر سکتے تو بڑھاپے میں نہیں ہوئی شادیاں نبی پاک کی. کیا ہمارے پاس ان کی یہ سنت کا نمونہ موجود نہیں ہے؟ چلو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دو کہ وہ ایک پرانی بات تھی, ہم کہتے ہیں کہ وہ ان سے پہلے تھے یا جو کچھ بھی تھے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شادیاں کی تھی. تو شادیاں وہ اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اب دیکھ لیں کنیز کے ساتھ شادی ہوئی. اب کنیز کے آگے سے پھر نبی پاک ہیں. پھر جو اسلام والے ہیں سارے وہ حضرت ابراہیم سے شروع ہو رہے ہیں, اور پھر حضرت ابراہیم سے جو سلسلہ چلا ہے وہ ایک کنیز سے شروع ہوا تھا, ایک نوکرانی سے شروع ہوا تھا, ایک نوکرانی کے ساتھ شادی ہوئی تھی ان کی. تو پھر ہم کہیں کہ ہم نوکرانیوں کے بچے ہیں, یا ہم سیدھے راستے پر تو ہم نوکرانی کے بچے کے ساتھ کیوں ہم اس کی سرداری کو قبول کریں؟ تو یہ والی چیزیں منافقوں کے اندر تھی, جو وہ کہتے تھے ہاں جی ان کی تو ایک نوکرانی کے ساتھ شادی ہوئی تھی تو ہم ان کو سردار کیسے مان لیں. تو وہ جو لوگ تھے نا وہ منافق تھے, اور وہ انہوں نے ان کا ایمان تھا. اس کا مطلب ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے شامل ہو جائیں گے. اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. یہ مثالیں ہماری اسلام سے ہی شروع ہو رہی ہیں. ہاں جی پھر اس کے بعد جی پردے کا حکم آ گیا. تو پردہ کیا تھا؟ پردہ یہی تھا کہ اپنے جسم کو ظاہر نہ کرو, جسم کے زیور جو ہیں, جسم کے آپ کی باڈی جو پارٹس ہیں وہ ظاہر نہ ہوں دوسروں پر, تاکہ پتہ نہ چلے, تاکہ ان کو دیکھ کر آپ کے اندر ایک ہیجان نہ پیدا, جس سے آپ جو ہے نا وہ آپ کا سیکشول جو سسٹم ہے وہ نہ خراب ہو جائے. کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو شادیاں کرنے کے قابل نہیں ہوتے, ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, یا ان کے پاس کوئی اکاموڈیشن نہیں ہوتی ہے, یا جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے ہیں. تو پھر وہ کیا کریں گے؟ ان کا تو ہو جائے گا وہاں پہ کھانا خراب. تو پھر اس وجہ سے ان چیزوں سے روکنے کے لیے کہ اپنے جسم کو جو ہے نا آپ بالکل ڈھانپ کے رکھیں. تو یہ پردہ تھا, چہرے کا پردہ تو نہیں تھا. چہرے کا پردہ ہوتا ہی نہیں ہے, چاہے عورت ہو مرد ہو. لیکن ہاں عورت اگر یہ چاہتی ہے کہ وہ کوئی مرد اسے ویسے نہ دیکھے, اور دیکھ کے پھر جو ہے نا اس کو نہ ایسا سسٹم, وہ خوبصورت عورت ہے, تو پھر اس سلسلے میں وہ اپنا چہرہ ڈھانپ کے رکھ سکتی ہے. لیکن یہاں پہ چہرہ ڈھانپنے کا کوئی حکم نہیں, کہ چہرے سے بندے کی پہچان ہوتی ہے. اب دیکھیں ہمارے شناختی کارڈ بنتے ہیں, وہاں پہ اگر اپنا بھی کھولیں گے تب بھی آپ کا چہرہ سامنے ہوگا, پھر بھی آپ کا چہرہ سامنے ہوگا. تو پھر ادھر سے آپ پردے کر رہے ہیں اور ادھر سے چہرہ سامنے کر رہے ہیں. کئی جگہ پہ چہرہ سامنے کرنا پڑتا ہے. تو پھر اس پردے کا تو ہم کہتے ہیں اس پردے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو جو چیز اللہ نے نہیں بتائی اس کو زبردستی اپنے اوپر لادنا جو ہوتا ہے نا, پھر یہ غلط بات ہے. کسی جگہ پہ آپ چہرہ کھول رہے ہیں, شناختی کارڈ کے دفتر میں جا رہے ہیں, پاسپورٹ کے دفتر میں جا رہے ہیں, آپ کہیں بھی جا رہے ہیں, تو آپ کو لازمی جو ہے نا اپنا چہرہ وہاں شو کرنا پڑے گا, کیونکہ اس کے بغیر آپ کو وہاں پہ نہیں وہ جانے نہیں دیں گے. تو یہ جو باتیں ہیں نا جی عورت کا بڑا نقاب ہے تو عورت کا نقاب نہیں اتارتی, تو یہ غلط بات ہے, کیونکہ قرآن میں تو اس کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. اب آپ حج اور وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ کدھر ہے؟ ادھر تو کوئی حکم نہیں ہے, آپ اپنا چہرے پہ ٹچ ہی نہیں کر سکتے. باقی پردے کے ایک میں اور پارٹ میں تفصیلی گفتگو کروں گی آپ کے ساتھ. ابھی مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر جو ہے نا آگے کسی اور گفتگو میں مزید کسی نئے ٹاپک کے ساتھ ملتی ہوں. اللہ حافظ.